کیا آپ نے کبھی ایسی صورتحال میں خود کو پھنسے ہوئے محسوس کیا ہے جہاں ایسا لگتا ہے کہ کوئی حل آپ کو مشکلات سے راحت نہیں دے سکتا؟ تو کیا ہو کہ درود شریف پڑھنا اور استغفار کرنا آپ کی زندگی سے مشکلات کو حل کرنے اور امن و سکون کے دروازے کھولنے کی کنجی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ دو اعمال بہت طاقتور ہیں۔ اسلام ان کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ طاقتور دعائیں مشکلات سے نجات دلانے میں اللہ کی مدد کا ذریعہ بنتی ہیں، اور یہ آپ کی زندگی میں کس طرح آپ موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگنا یعنی استغفار کرنا ہماری زندگیوں میں بڑے گہرے روحانی اثرات رکھتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کیا یہ دعائیں ہمارے مسائل کے حل کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب ان لوگوں کی کارگزاریوں اور تجربات میں ہے جنہوں نے ان کے ذریعے راحت حاصل کی ہے۔ میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ بہتر ہے کہ آپ خود میری پچھلی ویڈیو پر جا کر کامنٹ باکس میں ہمارے معزز ناظرین کے کامنٹس ملاحظہ فرمائیں جنہوں نے درود شریف اور استغفار کے زبردست فوائد حاصل کیے اور اپنی کارگزاریاں کامنٹ باکس میں شیئر کی ہیں۔ یقیناً ان کی زبردست کارگزاریاں آپ کو ان اعمال کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے حوصلے دیں گی۔ تو اگر آپ کو ان کی کارگزاری اچھی لگے، آپ کو اس عمل کی طرف راغب کریں، تو ان کی مزید کامیابی و کامرانی کی دعا بھی کر دیجئے گا کہ اللہ انہیں مزید ترقی دے۔ جیسا کہ ہر بندہ اس کے فضائل جانتا ہے، اور یہ بھی کہ ہمیں اپنے گناہوں کی ہر وقت معافی مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ استغفار گناہوں کی معافی کے علاوہ اللہ کے انعامات، برکتوں کے دروازے بھی کھول سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نوح کی آیت 10-12 میں فرماتا ہے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ کی رحمت کو اس کی بخشش مانگ کر کھولا جا سکتا ہے۔ اور یہ آیات استغفار، رزق، مال اور یہاں تک کہ اولاد کی نعمتوں کے درمیان براہ راست تعلق کو واضح کرتی ہیں۔ استغفار اور رزق کا تعلق اسلام کی حکمت میں بہت گہرا ہے۔ جب ہم اللہ سے اپنے کیے کی معافی مانگتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنی روح کو پاک کرتے ہیں بلکہ اس کی برکت سے رحمت الہی اور برکتوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ گناہ چاہے کرتے وقت ہمیں ان کا احساس ہو یا نہ ہو، ہمارے رزق میں بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور بندش لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے معاش میں تنگی آتی ہے۔ اچھا کمانے کے باوجود نظام چلانے میں مشکلات پیش آتی ہے، پورا ہی نہیں ہوتا۔ لیکن استغفار جیسے اللہ کے ہمیں عطا کیے ہوئے عظیم عمل میں مشغول ہو کر ہم ان رکاوٹوں کو توڑ رہے ہوتے ہیں، اس کی زنجیروں سے آزادی حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں مدعو کر رہے ہوتے ہیں۔ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باقاعدگی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پیارے دوستوں، یہ حدیث بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ استغفار کس طرح آسانی اور غیر متوقع ذرائع سے رزق کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ استغفار کے حوالے سے ایک مشہور واقعہ امام احمد بن حنبل کا ہے۔ وہ سفر کے دوران ایک قصبے میں رکے جہاں کسی نے انہیں پہچانا نہیں، اور رات ہونے کی وجہ سے نماز کے بعد مسجد میں ہی ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ ان کی عاجزی ان کے ساتھی نے گوارا نہ کیا کہ لوگوں کو اپنا تعارف کروا کر آؤ بھگت کروائی جائے، اور مقامی مسجد کے نگران نے انہیں نہ پہچانا اور رات رہنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ امام نے سوچا کہ مسجد کے دروازے پر سو جاتا ہوں، لیکن خادم نے وہاں سے بھی انکار کر دیا۔ یہ تمام منظر ایک ننبائی دیکھ رہا تھا جو مسجد کے قریب ہی تھا۔ اس ننبائی نے امام کو اپنے گھر رات ٹھہرنے کی پیشکش کی، جبکہ وہ امام صاحب کو جانتے بھی نہیں تھے۔ امام جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ننبائی کام کے دوران بھی کثرت سے استغفار کر رہا ہے۔ امام نے استفسار کیا کہ کیا تمہیں اس قدر استغفار کرنے کا پھل ملا ہے؟ ننبائی نے جواب دیا کہ میں نے جو بھی اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے عطا کیا، ہاں ایک دعا ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ امام نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے؟ ننبائی بولا، میرے دل میں کچھ دنوں سے یہ خواہش مچل رہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا شرف حاصل کروں۔ تو امام فرمانے لگے کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں، اور اللہ نے نہ صرف تمہاری دعا سنی بلکہ مجھے تمہارے دروازے تک کھینچ لایا۔ پیارے دوستو، استغفار صرف ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ہمارے رزق کو بڑھانے اور ہماری زندگیوں میں بے شمار برکات لانے کا بھی ذریعہ ہے۔ سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے اور اس سے معافی مانگنے سے ہم ان رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں جو ہمارے رزق میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ دعائیں ہمارے بھی مسائل حل کر سکتی ہیں؟ تو ہاں،
ہم جیسے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد مشکلات سے یقینی نجات دیکھی ہے، مشکلات میں آسانی پائی ہے، اور درود شریف پڑھنے اور استغفار کرنے سے بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ صرف الفاظ کو بغیر سمجھے پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ان کے پیچھے خلوص کے بارے میں ہے۔ جب ہم حقیقی طور پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے منصوبے پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی رحمت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ہم زندگی کے طوفانوں میں بھی سکون پا سکتے ہیں اور ہر قسم کی آزمائشوں میں ثابت قدم بھی رہ سکتے ہیں۔ درود شریف اور استغفار دونوں میں بے پناہ طاقت ہے۔ استغفار گناہوں اور کوتاہیوں سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، اللہ کی رحمت کی راہ ہموار کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف درود شریف آسمانوں سے رحمتوں کو دعوت دیتا ہے۔ جب یہ طاقتور دعائیں مل جائیں تو مشکلات کو آسانی میں بدل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جتنا چاہے اتنا درود شریف بھیج کر اپنے لیے اجر کما سکتا ہے۔ جب بھی آپ درود شریف پڑھتے ہیں، نہ صرف آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں، بلکہ یہ آپ کی اپنی زندگی میں اللہ کی رحمت کو کھینچتا ہے۔ یہ اعمال مسائل کو ان طریقوں سے حل کر سکتے ہیں جن کی آپ کبھی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو ان خوبصورت اعمال کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور کومنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ نے پہلے درود شریف اور استغفار کے عمل کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد کوئی مثبت تبدیلی دیکھی ہے۔ کومنٹ میں اپنی کارگزاریاں دوسروں کو ان مبارک اعمال کو اپنانے کے لیے اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی ترغیب دینے کے طور پر لازمی شیئر کریں، کیونکہ آپ کے تجربات کسی ایسے شخص کو اس عمل کو کرنے پر آمادہ کر سکتے ہیں جو مشکلات کا سامنا کر رہا ہے اور امید کی تلاش میں ہے۔ اور ہاں، اکثر دوست صرف اس وجہ سے کومنٹ نہیں کرتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک ویڈیو میں اپنی کارگزاری شیئر کر دی ہے، آپ کیا ہر ویڈیو میں شیئر کریں؟ تو ایسی بات نہیں، بلکہ یہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ ویڈیو دیکھنے والوں میں اکثر نئے ناظرین بھی ہوتے ہیں جو ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں۔ تو دوسروں کو اپنی کارگزاری سے متاثر کرنے اور اسلامی اعمال کی طرف راغب کرنے کے لیے کومنٹس میں اپنی کارگزاری ضرور شیئر کریں، ہر ویڈیو میں کریں، چاہے 1000 دفعہ ہی صحیح۔ انشاءاللہ اگر ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک عمل کو بھی کرنے پر لگ پڑا تو آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور صدقہ جاریہ کا باعث بنے گا، لیکن کرنے والے کے اجر و ثواب سے کچھ بھی کم نہ ہوگا، بلکہ اللہ آپ کو اپنے خزانوں سے نوازے گا۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنی کارگزاریاں شیئر کریں اور ثواب کمائیں۔ اللہ ہماری تمام مشکلات کو دور کرے۔